تو پتہ چلا وہ رب وہ ذات ہے جو بندے کو نہ ہونے سے اٹھا کر ہونے تک لے جاتی ہے، اور ایک بالکل جس کا نام ہی نہیں، جس کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد آیت پیش کرنے لگا تھا، درمیان میں رب کی تعریف شروع کر دی، تو کیا ہے؟ رب کائنات نے سورہ الدہر کی آیا نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدہر لم يكن شيئا مذکورا، کہ کیا انسان پر ایک وقت ایسا بھی نہیں گزرا زمانے میں، اس زمانے میں انسان پر کیا ایک ایسا وقت بھی نہیں گزرا کہ لم یکن شیئا مذکورا، جب وہ قابل ذکر شے ہی نہ تھا۔ تو اگر غور کرے انسان، اپنی تخلیق پر غور کرے، اپنی بناوٹ پر غور کرے، اپنی پیدائش پر غور کرے، اپنی دنیا میں آنے پر غور کرے، اپنی اس بنانے والے کی بنانے کی اس کاریگری کے اوپر غور کرے، تو کیا تھا؟ وہ گندے پانی کا ایک قطرہ تھا، وہ کچھ نہیں تھا۔ وہ قطرہ جو جسم سے نکلے تو جسم ناپاک، کپڑوں پر لگے تو کپڑے ناپاک، جسم پر لگے تو جسم ناپاک، تو کیا تھا؟ وہ ایک قطرہ تھا۔ اس قطرہ سے اس رب کائنات نے، وہ کوئی شے نہیں تھا، اس قطرے کا کیا ذکر؟ کوئی بندہ اپنی زبان سے اس کا نام لینے پر تیار نہیں، کوئی بندہ محفل میں بیٹھ کر اس نام لینے پر تیار نہیں، وہ قابل ذکر شے نہیں تھا، دنیا میں نہیں تھا، وجود ہی نہیں تھا، اور اس ایک قطرے سے رب کائنات نے اسے نطفے سے مدغہ بنایا، مدغہ سے پھر آگے درجہ بدرجہ اس کی تخلیق کے مراحل سے گزارتے ہوئے اسے ایک بے جان لوتھڑے سے جاندار لوتھڑا بنایا، پھر اس کے اعضاء بنائے، اس کے اندر روح پھونکی، پھر روح پھونک کر اسے دنیا میں لے آیا۔ دنیا میں آیا تو دنیا میں اس کے آنے کی حالت کیا تھی؟ وہ نہ کچھ خود کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ ہل سکتا تھا، نہ جل سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ اسے سمجھ آتی تھی، نہ وہ آوازوں کو پہچانتا تھا، نہ اس کی نگاہ کسی سمت ایک جگہ پر ٹکتی تھی۔ وہ کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ وہاں سے اس رب کائنات نے اسے اٹھایا، اس کے رب ہونے کی، اس کی تربیت نے اس کی طرف رب کائنات کی تربیت متوجہ ہوئی، اور جب متوجہ ہوئی تو اسے ایک ایسا کڑیل جوان بنا کر کھڑا کر دیا کہ اس کے بعد وہ انسان جو کچھ نہیں تھا اور کچھ سے سب کچھ ہوا، اور سب کچھ ہونے کے بعد اس نے کسی کو کچھ نہیں سمجھا۔ اسے کسی کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ کیا تھا؟ وہ کچھ نہیں تھا۔ اسے جس نے اس قابل بنایا اسے یہی کہنا چاہیے تھا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس رب کائنات کا حق ہیں، اس اللہ کا حق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کو درجہ بدرجہ مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ وہ ضعف و ناتوانی میں تھا، اسے طاقتور بنا دیا۔ وہ جہالت اور بے بسی میں تھا، کچھ نہیں جانتا تھا۔ اگر جسمانی طور پر دیکھیں تو پھر بھی رب کائنات کی تربیت کا اظہار ہے، رب کائنات کی تخلیق کا اظہار ہے، رب کائنات کے رب ہونے کا اظہار ہے کہ وہ کچھ نہیں تھا اور اسے بہت کچھ بنا دیا۔ اور اگر علم کی اعتبار سے دیکھا جائے، وہ کچھ نہیں جانتا تھا، وہ کچھ نہیں جانتا تھا، اسے رب نے علم دیا۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھا دیا۔ خلق الانسان وعلمہ البیان، جس نے انسان کو تخلیق کیا اور تخلیق کرنے کے بعد اسے بیان کرنے کی قوت بھی دے دی۔ آج ہم بول رہے ہیں، آج ہم پڑھ رہے ہیں، آج ہم لکھ رہے ہیں، آج ہم سوچ رہے ہیں، آج ہم سمجھ رہے ہیں، آج ہم مختلف عمل کر رہے ہیں۔ یہ کس کا انعام ہے؟ یہ اس رب کائنات کا انعام ہے